سر آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈسکشن کا وہ ہے کندھے کا جام ہو جانا یا فروزن شولڈر، اس کو جو عام طور پہ لیا جاتا ہے۔ سر کیا آپ بتانا چاہیں گے ہمارے آڈینس کو کہ یہ کندھا جام ہونا کیا چیز ہے؟ کندھا جام ہونا یا فروزن شولڈر، پہلے تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ تاہی پینفل ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے جی ہمارا کندھا رات کو بڑا درد کرتا ہے، شولڈر یا کندھا، اور ہم سے اوپر نہیں جاتا، کپڑا نہیں پہنا جاتا، بہت شدید درد۔ تو زیادہ تر لوگ اس کو کہتے ہیں جی یہ فروز ہو گیا۔ فریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انگریز کہتے تھے بالکل جیم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، اس میں 4 طرح کے مریض ہیں، پہلے ان کو کلیریفائی کریں۔ ایک تو مریض ہیں جو کہ ینگ ہوتے ہیں، ان میں آپ میک شیور کریں کہ وہ کہیں ڈسلوکیٹ یا نکلتا نہ ہو، وہ فروزن نہیں ہوتے۔ دوسرا مریض ہے کہ جو کہ درمیان کی عمر کا ہے، جس کے پٹھے ہوتے ہیں، کہیں وہ ٹیئر نہ کر گیا ہو، کوئی چوٹ نہ لگی ہو۔ تیسرا مریض ہے جو کہ بزرگ ہے، اس کو آرتھرائٹس نہ ہو۔ تو ایک گروپ بچ جاتا ہے جسے بیٹھے بٹھائے، جس کو شوگر کا مرض ہے، خواتین میں کامن ہے، کہ جام ہونا شروع کر دیتا ہے اور شولڈر بہت دکھتا ہے، اس کو ہم فروزن شولڈر کہتے ہیں، جو کہ عام انگریز لوگ لینگویج میں اس کو کہتے تھے۔ ہم اس کو ایڈیسیو کیپسولائٹس کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ بیسیکلی اس کے اندر سختی آ جاتی ہے اور درد کرتا ہے۔ سر ایک چیز یہاں پہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا آپ سے، اس کی جو ہے کہ کیا شوگر کا کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے کندھے کے جام ہو جانے سے؟ انڈائریکٹ تعلق تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈائریکٹلی کہ ہر شوگر کے مریض کو شوگر وہاں چلی جائے، نہیں۔ یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو شوگر کا مرض ہے، خواتین میں مڈل ایج جو ان کی عمر ہوتی ہے، تو ان کے کندھے میں درد نکل آتی ہے۔ وہ ان کو پہلے درد والی سٹیج پینفل میں ہوتی ہے، پھر وہ فروز ہو جاتا ہے، بالکل جام ہو جاتا ہے، اور پھر آخری سٹیج میں وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یس، اس کا انڈائریکٹ اس کا رول ہے کہ ایسے میں اس کے پہ بڑی ریسرچ ہوئی، لیکن میڈیکل سائنس ایگزیکٹ اس کی وجہ اب نہیں پہنچ سکے وہاں تک۔ تو سر یہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ زیادہ ہو سکتا ہے کندھے کا پرابلم، اور کس ایج میں جا کے یہ کندھا جام ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، ان میں نہ تو یہ نوجوان ہوتے ہیں نہ یہ بزرگ ہوتے ہیں، یہ درمیان کی جو عمر ہوتی ہے 30 سے 45 سال کی عمر، خواتین اس میں سب سے زیادہ، شوگر کے مریض، ہارٹ کے مریض، فالج کے مریض، جگر کے مریض، جس کو کرونک یعنی جن کو ایسی دائمی مشکل بیماری لگ گئی ہے جس کا ہر وقت وہ علاج کراتے ہیں، ٹرانسپلانٹ کے مریض، آپ کا کافی تجربہ ہے اس میں، ان تمام لوگوں میں شولڈر فروز کر جاتا ہے۔ اور اس کو جو ہے ان لوگوں کو آپ کے ذہن میں رکھنا ہے، اس کی وجہ نہیں ملتی کہ کیوں کر گیا ہے۔ یہ ایک علامتی تشخیص ہے کہ جب آپ اس کا شولڈر یا اس کا کندھا موو کرتے ہیں تو وہ موو نہیں ہوتا اور درد سے بھرا ہوتا ہے۔ سر کیا یہ ٹرم اب فروزن شولڈر جی یہ اب ویلڈ رہ گئی ہے؟ دنیا تو اب آگے، سائنس تو بہت آگے چلی گئی ہے کہ جی آپ فردر آگے بتائیں کہ کون سا ٹینڈن کون سا، تو سر اس میں ذرا وضاحت کر دیں کہ اس کی کیٹاگریز کیا ہیں؟ ہاں جی، اس میں جو ہے اب یہ ٹرم جو ہے نا وہ ہر شولڈر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ ایک ٹرم ہے کہ ڈسلوکیشن یا انسٹیبلٹی، یعنی اب یہ شولڈر بار بار نکلتا ہے، اندر جاتا ہے۔ ایک ٹرم ہے کہ اس کے ٹینڈن ہوتے ہیں جس کو ہم روٹیٹر کف کہتے ہیں۔ ایسے سمجھ لیں کہ ڈوریاں ہیں، رسیاں ہیں جو آپ کے شولڈر کو اوپر لے جاتی ہیں، آگے لے جاتی ہیں، پیچھے لے جاتی ہیں۔ ان ڈوریوں میں کچھ نہ کچھ ٹیئر آ جاتا ہے یا چیرے آ جاتے ہیں۔ وہ بھی سر دیکھا گیا ہے کہ سب میں نہیں آتا، وہ ایک یا دو اس میں زیادہ ہوتے ہیں پریفر۔ اور پھر لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں اس طرح کا فروزن شولڈر جن کو ایگزیکٹ ہوتا ہے، ان میں بغیر بیٹھے بتائے اس کو ہم اب نئی ٹرم ایڈہیسیو کیپسولائٹس کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کا جو ماس ہے اندر کا وہ کرینڈ کر گیا، اور آخر میں وہ عمر ہے کہ جب آرتھرائٹس ہو جاتا ہے، شولڈر میں جگہ نہیں رہتی، تو اس میں بھی اس طرح کی فیلنگ آنا شروع کر دیتی ہے۔ لہٰذا یہ ڈفرینٹ ٹرمز ہیں جو کہ اب استعمال ہو رہی ہیں۔ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، اب یہ ابسلیٹ ہو گئی کہ صرف فروزن شولڈر ہر شولڈر کے لیے استعمال ہو۔ اس میں سر جو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں کندھا جام ہونے میں، وہ ہمارے پاس آپشن سب سے پہلے مریض کا اگر اس کو لگ رہا ہے کہ میرے کندھے میں درد ہے یا وہ جام ہو گیا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ہمارے پاس آپشنز کیا کیا ہیں علاج میں؟ اس میں سب سے پہلے آپشن یہ کہ اپنی تشخیص ٹھیک کر لیں کہ اس کا فروزن شولڈر جو ہے وہ صرف فروزن ہے، نہ کہ اس کو باقی جو مرض ہے جو ہم نے ڈسکس کی ہے کہ اس کے کوئی ٹیئر ہے یا ٹینڈن کا مسئلہ ہے۔ ایکس رے وغیرہ اس کا ہونا چاہیے اور انویسٹیگیشن جس کو کہتے ہیں، تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو، کوئی اندر فریکچر نہ ہو، کوئی چوٹ نہ لگ گئی ہو۔ پھر پہلا علاج تو ہے کہ آپ اس کو پین کلر دیتے ہیں، پین میڈیسن، مساج، ہیٹ وغیرہ۔ ساتھ اس کے جو کبھی انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے وہ ہے فزیو تھراپی کا رول۔ بہت سے شولڈر
ارلی سٹیج میں اور اس سٹیجوں میں وہ فزیوتھراپسٹ اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. ان کا ایک ڈیفینیٹ رول ہے. ایسے مریض کو باقاعدہ ایڈوائز کر کے ریفر کرنا چاہیے. وہ فزیوتھراپسٹ جو ہے وہ ان کے اوپر کام کرے. پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا رزلٹ آتا ہے. بہت سے لوگ، میں اس طرح کہتا ہوں، اگر 100 بندوں کو ہے 30-40 فزیو سے ٹھیک ہو جائیں گے. اب آپ مزید ٹھیک نہیں ہو رہے، جب آپ دوبارہ چیک کریں تو ان کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں. یہی میں سر آپ سے سوال کرنے لگا تھا کہ انجیکشن کی سٹیج کب آتی ہے اس میں؟ کیا شروع میں انجیکشن لگوا لینا چاہیے یا پہلے فزیو تھراپی کا ٹرائل اس کو دینا چاہیے؟ دیکھیں یہ اسی طرح بات ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو پہلے مریض آئے تو اس کا آپریشن کر دوں. نہ، میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں اور سرجن بھی ہوں. تو پہلے میں اس کو مشورہ دوں گا، پھر میں اس کو پین کی دوائی اور فزیو تھراپی کراؤں گا. تو 30-40% اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے تو ان کو انجیکشن کی ضرورت نہیں. جب وہ واپس آئیں گے ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر وہ انجیکشن لگے گا. اور آپ اب حیران ہوں گے، انجیکشن سے بھی جو ٹھیک نہیں ہوں گے، اگر آپ کا سوال اس طرف بن رہا ہوگا، تو اب ہم لیزر سے یعنی آرتھروسکوپیکلی بغیر کھولے ہوئے ڈے کیس ایک بازو صرف سن کر کے ہم اس میں کیمرہ ڈال دیتے ہیں اور جو چیزیں ٹائٹ ہیں ان کو ہم آپریشن سے لیزر لگا کے، یا اس کو ہم ریلیز کہتے ہیں، آرتھروسکوپک ریلیز، یعنی وہ کیمرہ ڈال کے اس کو ریلیز کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں. تو وہ بھی پاسبل ہے. تو کیا سر یہ لیزر والا جو ٹریٹمنٹ ہے یہ پاکستان میں شروع ہو چکا ہے؟ بالکل شروع ہو اور چکا ہے. کتنے اوتھینٹک سینٹرز ہیں یہاں پہ جہاں سے یہ اگر مریض چاہے تو یہ کروا سکتا ہے؟ یہ جو بالکل اویلیبل ہے پاکستان میں، اور جیسے اب مزید چیزیں آ رہی ہیں ہمارے پاس، یہاں لاہور میں، کراچی میں جو بڑے بڑے ہسپتال ہیں وہاں پہ یہ سینٹر شروع ہو چکا ہے. لیکن اس مریض کا انتخاب بڑا ضروری ہے. جس کا 6 مہینے سے زیادہ علاج ہو گیا ہو، جس کو انجیکشن اثر نہ کر رہا ہو، اس مریض کے لیے یہ طریقہ علاج ہوتا ہے. ڈائریکٹ یا سٹارٹ میں اس کو نہیں آزمایا جاتا. لیکن سر ہم نے جو پڑھا اور جو بکس جو نالج ہے اس کے اکارڈنگلی تو اگر آپ اس کو کچھ بھی نہ کریں تو یہ خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کی کیا ٹائم لمٹ ہے سکے سر؟ اگر کوئی مریض افورڈ نہیں کر سکتا، وہ ڈاکٹرز یہاں پہ ہماری پیریفریز ہیں، صحرا ہیں، تھر ہیں، جو پہاڑوں میں علاقے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ ڈاکٹرز کی اپروچ نہیں ہوتی ان کی، تو ان کو کیا کرنا چاہیے خود کہ وہ، اور کتنی ٹائم لمٹ تک اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے؟ جی ہاں، زیادہ تر لوگوں میں آپ کی بات سے میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ سیلف لمٹنگ، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں خود ہی ٹھیک ہونے والی پرابلم ہے. تو 3 اسٹیجز چلتے ہیں. 6 مہینے بھی اگر لگائیں تو 18 مہینوں سے 2 سال میں یہ مکمل واپس آ جاتا ہے. اس کے بارے میں ہماری معلومات ٹھیک نہیں ہیں. ابھی میڈیکل سائنس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ایک شولڈر اس حالت میں جاتا ہے کندھا اور وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. کیونکہ سر ہم نے بھی بکس میں پڑھا تھا کہ یہ 18 سے 21 ماہ میں یہ خود بخود بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. بالکل. لہٰذا ایسے مریض کو انتظار کرنا چاہیے، ایکسرسائز کرانا چاہیے. جو ریزسٹنٹ کیسز ہیں 10%، جن کی درد نہیں جا رہی، وہ جو اس سے آؤٹ جا رہے، ان کو پھر جانا ہے. دوسرے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جلدی ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارے سے کپڑے نہیں پہنے جاتے. کیونکہ سر یہ لائف کو تو ڈسٹرب کرتا ہے نا، یہ آپ کی نیند کو بھی ڈسٹرب کر دیتا ہے. تو وہ پین تو ایک ہے تھریش ہولڈ کہ آپ کو اگر وہ نہیں ہے تو اس میں آپ یہ آپشنز ہیں. بالکل ہے سر. یہ اسٹیرائڈ انجیکشن کا جو ہے اس میں کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا نقصان بھی ہے. وہ کیا نقصانات ہیں اور سر اس کے فائدے کیا ہیں؟ ہر دوائی کے نقصان ہیں. اس کی بیڈ پبلسٹی یہ ہوئی کہ اسٹیرائڈ جب آپ کھاتے ہیں، اگر آپ کے خون میں چلا جائے تو وہ پورے جسم میں پھیل کے آپ کو مختلف سائیڈ ایفیکٹس دیتا تھا. تو اس کی وجہ سے اس کی پبلسٹی بڑی چلی. لیکن کچھ ایسی حالتیں ہیں جیسے آپ صرف شولڈر میں ڈال رہے ہیں، اس نے خون میں نہیں جانا، اس کی خوراک بھی بہت کم ہے، تو یہ دنیا کا ایک مستند سا طریقہ علاج ہے. تو اس کے لیے متس جو ہیں کہ اگر جو چیز شولڈر میں خالی پڑی رہے گی وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتی. تو کیا سر یہ کارٹیلیج کو بھی ڈیمیج کرتا ہے؟ اسٹیرائڈس جو ہیں ہمارے ہاں یہ بڑی مت ہے کہ یہ اسٹیرائڈس جو ہیں یہ آپ کی جو کارٹیلیج ہے یہ اس کو بھی ڈیمیج کرتا ہے. جو تو گھٹنے وغیرہ کے جوائنٹ ہے جس پہ چلنا ہے اس پہ تو اس کے بارے میں تھیوریاں ہیں اور ریسرچ ہے، کیونکہ انسان چلتا ہے یہ نرم کرتا ہے کارٹیلیج کو. جہاں تک شولڈر کا تعلق ہے، جہاں پہ یہ پرابلم ہوتی ہے وہ کیپسول کی ہے، تو وہ شولڈر میں یہ اتنا پرابلم نہیں دے رہا. آپ کی بات میں وزن ہے کہ یہ لوگوں کی متس کے علاوہ کنسرن ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا کارٹیلیج نہ ڈیمیج کرے. ابھی تک وہ کلیئر اس کے بارے میں ابھی ایسی اسٹڈی نہیں ہے کہ ہم اس کو روک دیں یا اسی کو 100% چلائیں. ہاں، گھٹنے میں جہاں تک پرابلم ہے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس میں ذرا خیال سے اسٹیرائڈ کا استعمال کیا جائے. جہاں تک شولڈر کا تعلق ہے یہ باقاعدہ مستند علاج ہے. تو سر اب تو اس میں واٹر ڈیٹینشن والے طریقہ علاج بھی آ چکے ہیں، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے یا اس کی کوئی اوتھینٹک ریسرچ ہے کہ واٹر ڈیٹینشن جو لوگ کر رہے ہیں شولڈر میں کیا وہ بھی اس میں کوئی بہتری؟ اس کو ہائیڈرو ڈائلیٹیشن، یعنی ایک چیز ایسی ہے جیسے آپ شولڈر کا کیپسول یا ماس کو پھلا کے اس کو رپچر کر دیں، پاڑ دیں اس کو اور وہ کھل جائے. یہ طریقہ جو تھا کچھ عرصے سے لوگوں نے آزمایا، اور ساتھ ایک اور طریقہ کرتے تھے جس میں کہتے تھے MUA، یا آپ اس کو سلا دیں اور اس کو جھٹکا دے دیں. ہم نے اس میں دیکھا کہ ایک تو پرانا ہے یہ طریقہ،
दूसरा इसमें डैमेज ज़्यादा हो जाता है शोल्डर। सर एक ऑर्थोस्कोपी के ऊपर मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सर पाकिस्तान में इवन हर बंदा जो है वो ऑर्थोस्कोपी उसने शुरू कर दी है, तो क्या इसकी कोई बाकायदा क्वालिफिकेशन है और क्या ये हर एक को करनी चाहिए? इसके नुकसानात क्या हैं अनड्यू जो है वो ऑर्थोस्कोपी के, और इसके फ़वाइद क्या हैं कि अगर आप किसी क्वालिफाइड बंदे से कराएं तो? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक गेम चेंजर जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये एक ऐसा मुस्तनद इलाज आया है, बग़ैर जोड़ खोले आपको 4-4 मिलीमीटर की होल के ज़रिए कैमरे से आप जोड़ का ज़्यादा मुआयना कर सकते हैं। आप उसकी अफादियत से बिल्कुल आप वो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है। हमारा मुल्क में इक्विपमेंट का फुकदान है, ये बहुत महंगा आपके पास इक्विपमेंट है, उसका कैमरा है, उसकी चीज़ें हैं, तो एक तो ये। दूसरा इसमें लर्निंग कर्व, सीखना, इसके लिए फेलोशिप ट्रेंड आर्थोपेडिक सर्जन जिसकी इसमें महारत हो, जिसने इसमें केस किए हो, जिसको सर्टिफाइड किया हो कि ये बंदा ये काम कर सकता है। तो क्या सर हर ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑर्थोस्कोपी के लिए ट्रेन होता है? नहीं, आर्थोपेडिक सर्जन जनरल जो होता है वो फ्रैक्चर्स के लिए तो ट्रेंड होता है, लेकिन अगर उसने आर्थरोस्कोपी करनी है तो उसे, जिसको हम कहते हैं अलहदा फेलोशिप, उसे फिर जाके ख़ास वक्त लगाना होता है, तजर्बा हासिल करना होता है उस हादसा के साथ, और फिर उसको क्वालिफाई करा के फिर वो मुस्तनद आर्थरोस्कोपी। क्या सर पाकिस्तान में ऑर्थोस्कोपी की फेलोशिप हो रही है? हाँ जी, अब पाकिस्तान आर्थोपेडिक एसोसिएशन ने शुरू की है, हमारे पास भी आते हैं, दूसरी जगह भी आते हैं, और इसके अलावा हमारे लोग बाहर मुल्क जा रहे हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि अब हम अभी सिर्फ बड़े सेंटरों में ही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि आइस इज़ मेल्टिंग, थोड़ा सा अब कुछ बेहतर हुआ है कि अब हम ये चीज़ें अवेलेबल होना शुरू हो गई। सर एक आम मरीज़ को कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं ये वाले ये ऑर्थोस्कोपी भी कर सकते हैं? क्या सवाल मरीज़ को डॉक्टर से करना चाहिए? डॉक्टर के बाद मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि क्रेडेंशियल सिस्टम लेके आए। सर सिस्टम हमारा ऐसा है कि वो तो आपको पता ही है, मरीज़ के लिए क्या है कि वो कैसे इन्वेस्टिगेट करें? क्वालिफिकेशन देखें कि उसने कोई फेलोशिप की हुई है कैमरे वाली आर्थरोस्कोपिक, तो उसके डिग्रियां लिखी होती हैं उसके उस पर। लेकिन सर हमारे तो हर जगह ही डिप्लोमा इन ऑर्थोस्कोपी, वो तो आप ऑनलाइन भी ले लेते हैं सर उसका। दूसरा, उस डॉक्टर साहब से जिन मरीज़ों ने इलाज कराया उनसे अच्छे मिसाल कोई नहीं है। ठीक है, आप उनसे पूछें कि आपका किसी मरीज़ ने इलाज किया है, क्या हम उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं? इससे बेहतर रेफरेंस दुनिया में नहीं है। ठीक अगर वो उनके कई मरीज़ होते हैं, वॉलंटियर करते हैं, खुश होते हैं कि हम उन नए मरीज़ों से गुफ्तगू करने को तैयार हैं, वो मेरा ख्याल उससे उनकी जो नर्वसनेस है, जो परेशान होते हैं, वो भी कम हो जाती है। तो सर इसका लुब-ए-लुआब ये है कि अगर किसी का कंधा जाम हो जाए जी जी, तो उसको परेशान नहीं होना चाहिए। पेनल्टी ऑफ जो है वो आपके पेनल्टी ऑफ जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, सबसे सेफ उसको हम फिजियोथेरेपी, उसके बाद स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन, एंड देन आप जो है वो उसको ऑर्थोस्कोपी कल ही आप उसको बेहतर कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर, थैंक यू वेरी मच।